بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دستک۔ سکینہ علی باقر دنیا کے کئی ممالک میں اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہوئے اس بار وہ ہندوستان آئی ہوئی تھی اور اب یہاں وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سکینہ علی باقر کون ہے اور میں کبھی اس سے ملی نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی ملک میں جا کر اور وہاں کے ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر کر کچھ دن قیام کرتی اور پھر اپنے بیٹے کی سالگرہ کا اہتمام کیوں کرتی تھی۔ اور مجھے اس بات پہ بھی حیرت تھی کہ اسے میرا نام اور پتہ کہاں سے ملا اور اس نے مجھے اس تقریب میں کیوں بلایا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ادیب ہونے کے ناطے سے اس نے کسی ذریعے سے میرا نام اور پتہ معلوم کر لیا ہو اور مجھے بھی دعوتی کارڈ اس نے بھیج دیا۔ دعوتی کارڈ کے ساتھ وہ سلپ بھی منسلک تھی جن ممالک میں وہ مندرجہ ذیل طور پر جا کر وہ اب اپنے بیٹے کی سالگرہ منا چکی تھی۔ ان بڑے بڑے ممالک میں جرمنی، آسٹریلیا، انگلستان، آئرلینڈ، برطانیہ، امریکہ اور ایشیا کے کئی ممالک، چین، جاپان اور اب ہندوستان میں وہ آ چکی تھی۔ کارڈ دیکھ کر میرا تجسس جاگا۔ میرے لیے حیرت کی یہ بات تھی کہ کوئی اکیلی عورت اپنے وطن سے دور جا کر مختلف ممالک میں ہر سال وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ کا اہتمام کرتی ہے، اور ایسا کیوں کرتی ہے۔ شام ہوتے ہی میرا شوہر جب حسن جاوید دفتر سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں کارڈ دکھایا کہ تقریب میں بھی شرکت کروں گی، اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میرے شوہر نے اس تقریب میں جانے سے متعلق فیصلے سے مجھے اپنے سنا دیا کہ تم نہیں جاؤ گی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو عورت مجھے تو بڑی اب نارمل سی معلوم ہوتی ہے، جو ہر سال نئے نئے ملکوں میں جا کر اپنے بیٹے کی سالگرہ کی حماقت کرتی پھر رہی ہے۔ یہ واقعہ بڑا حیران کن تھا کہ مجھے انہوں نے اس تقریب میں شرکت کرنے سے روکا، لیکن یہ واقعہ بڑا حیران کن تھا کہ میں اس تقریب میں شریک ہونے سے روک نہیں پائی۔ اور آج ہی رات ہمارے گھر راج گڑ جو مشہور معروف اہل قلم ہیں ہندوستان کے، وہ ہمارے گھر آئے۔ میں نے تجسس کے انداز میں سکینہ علی باقر کا بھیجا ہوا جو دعوتی کارڈ ہے وہ دکھایا اور تقریب میں شریک ہونے کا اپنا انداز کا اظہار بھی کیا۔ گڑ صاحب نے خفیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ کو دیکھے بغیر ہی میز پر رکھ دیا اور کہا، یہ دعوت نامہ مجھے بھی آ چکا ہے اور اس کے ساتھ فون آیا تھا۔ میں نے ہی تمہارا ایڈریس اور فون نمبر دیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ سے بہت سے اہل قلم، سیاستدان، ادیبوں اور بڑے بڑے لوگوں کا مجھ سے انہوں نے ایڈریس اور فون نمبر مانگا تھا۔ میں نے ہی تمہارا فون نمبر دیا تھا۔ پھر کافی باتیں ہوتی رہیں، میرا شوہر بھی اور گڑ صاحب میں نے پھر وہاں ہم نے بیٹھ کر کافی پی اور مختلف حالات حاضرہ پر باتیں ہوئیں، اور اتحادی فوج جو عراق پر حملہ کر رہی ہے اور زبردست بمباری کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہم اس اتحادی فوج کی اس بربریت، ظلم، نفرت اور ملامت کا اظہار کرتے رہے، اور گفتگو مڑ کے پھر سکینہ علی باقر کی طرف مڑ گئی۔ میرا شوہر جو کافی دیر سے خاموش تھا اور گفتگو میں وہ بالکل بھی نہیں بولا، اور پھر اچانک وہ سکینہ علی باقر کی طرف گفتگو کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہو سکتا ہے کہ سکینہ علی باقر کئی سالوں سے وہ مختلف ممالک میں جاتی ہے اور وہاں کے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، موسیقاروں، مصوروں، سیاستدانوں اور بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب کرتی ہے۔ گڑ صاحب نے اس بات کو آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ کل جب مجھے کارڈ آیا اور فون آیا تو میں حیات ریزیڈنسی پہنچا جہاں یہ خاتون ایک ہوٹل میں رہ رہی ہے۔ میں نے وہاں جا کر ہوٹل کے مینیجر سے اس غیر ملکی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ فی الحال لان میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اطلاع میں نے وہاں بھیجی تو انہوں نے مجھے لان میں بلا لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ 35-36 سال کی ایک خوبصورت عورت لان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میں بھی وہیں پہنچ گیا۔ وہ ہر سال اپنے بیٹے کی تقریب کسی الگ اور بڑے ملک میں مناتی ہے۔ سکینہ علی باقر اردو نہیں بول سکتی تھی، وہ عربی میں بات کرتی تھی، اور اس نے اپنی ایک ترجمان جو آسان انگلش میں بول کر دوسروں کو اس کی کہی ہوئی بات کا ترجمہ کر کے بتاتی تھی، اس نے ایک ترجمان رکھی ہوئی تھی۔ میری
خواہش تھی کہ میں اس لڑکے سے ملوں جس کی سالگرہ ہے۔ میں نے سکینہ علی باقر سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کی سالگرہ ہے، تو انہوں نے بڑا ایک غیر معمولی سا جواب دیا کہ نہیں ہے۔ یہ جواب اتنا غیر واضح تھا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ اس وقت یہاں پہ شاید نہیں ہے، کہیں اور گیا ہوا ہے اور وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ میں یہ سمجھا۔ پھر سکینہ علی باقر نے چائے کا آرڈر دیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ پھر میں نے کہا کم از کم اس بچے کا نام تو معلوم کر لوں، کیونکہ اس کا نام کارڈ پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے تو سکینہ علی باقر نے بڑا غیر واضح سا جواب دیا کہ کوئی نام نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ راجہ بہار گر صاحب کی بات سن کر مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ سکینہ علی باقر کے بیٹے کا کوئی نام نہیں ہے۔ پھر تو میرا تجسس اور جذبہ اور شدت اختیار کر گیا کہ میں اس تقریب میں ضرور جاؤں گی۔ پھر اس دن جس دن تقریب تھی، میں اور گر صاحب حیات ریزیڈنسی پہنچے اور اس وقت شام ڈھل رہی تھی اور لان میں تقریب کا اہتمام بڑے سلیقے سے کیا گیا تھا۔ بڑی بڑی میزوں پر مختلف کھانے مشروبات آراستہ تھے اور درمیان میں بہت بڑا کیک رکھا گیا تھا جس کے سامنے سکینہ علی باقر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی برابر والی کرسی پر اس کی ترجمان بیٹھی ہوئی تھی، اور سکینہ علی باقر کے ساتھ والی کرسی جو تھی خالی تھی، وہ اس لیے کہ شاید وہ اس کے بیٹے کے لیے ہوگی۔ پھر میں حیرت کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ وہ غیر ملکی بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جو سکینہ کی بغل میں اس کی کرسی خالی پڑی تھی کہ اس پہ بچہ کب آتا ہے جس کی سالگرہ کی تقریب ہے، میں اس کو دیکھوں۔ پھر سکینہ علی باقر کے چہرے پر ایسا کرب نمایاں تھا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ آنے والے مہمانوں سے مختصر تعارف کرنے کے بعد ان کے استقبال میں سر جھکا کر ایک غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو جاتی تھی۔ تبھی ایک ہلکی سی ماتمی دھن کے ساتھ سکینہ علی باقر نے حسب معمول کیک کاٹا اور حاضرین نے تالی بجا کر تقریب کا اہتمام۔ تبھی ایک ہلکی سی ماتمی دھن کے ساتھ سکینہ علی باقر نے کیک کاٹا اور حاضرین نے تالیاں بجائیں، تقریب اپنے انجام کو پہنچی۔ سکینہ نے اس مختصر پروگرام کے تعلق سے ضروری ہدایات دے دیں اور جو مدعو حضرات تھے وہ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، لیکن حاضرین میں ایک تجسس تھا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سکینہ علی باقر نے عربی میں مہمانوں کو مخاطب کیا اور اس کی جو ترجمان تھی اس نے انگریزی میں ترجمہ کر کے ہمیں سمجھایا۔ سکینہ نے اپنے مخاطبین سے کہا، سن 1991 میں نے خیمہ الامر میں یہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ سانحہ اس وقت کا ہے جب امریکی فوج نے عراق پر پہلی بار حملہ کیا تھا۔ ہمیں بغداد کے رہائشی محلہ سے ہٹا کر سرکاری محافظین کے ایک خیمے میں وہاں ہمیں جمع کر دیا گیا اور پناہ گزین کے اس خیموں پر جنگی طیارے حملہ نہیں کر رہے تھے اور بہت سے افراد کھانے پینے کے علاوہ ضرورت کی تھوڑا سا سامان ساتھ لے کر اپنے گھروں کو تالے لگا کر اس خیموں میں آ کے رہنے لگے تھے۔ میرا شوہر علی باقر جو مجھے بہت پیار کرتا تھا وہ میرے لیے بہت پریشان تھا کیونکہ میں اس وقت پریگننٹ تھی اور مجھے ان حالات کا مقابلہ کرنا تھا کیونکہ علی باقر میرے ساتھ تھا اور مجھے اس کی ہمراہی میں اور نگرانی پر پورا بھروسہ تھا۔ جب ہم خیمہ الامر میں پہنچے تو اس وقت شام ہو چکی تھی اور اندھیرا بڑھ چکا تھا اور اندھیرے کے ساتھ موت کا اس وقت خوف بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ خطرے کے سائرن جب بجتے تھے اور بغداد کی ساری بتیاں بجھ جاتی تھیں اور دشمن فوج کے طیارے جو تھے وہ چنگاڑے نکالتے ہوئے عراق کے اوپر حملہ کر دیتے تھے اور عراق کے جان باز ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے، اپنی توپوں سے ان کو دبانے کی کوشش کرتے، لیکن بم پھٹنے کی آوازیں آتی اور عمارتیں جو تھی اس وقت ملیا میٹ ہو جاتی اور شور مچ جاتا اور خیموں میں وہ شور سنائی دیتا، آگ بھڑکنے لگ جاتی فضا میں اور فضا بھی کپ کپاتی ہوئی خوفناک منظر پیش کر دیتی تھی۔
اس طرح سے کئی راتیں گزر گئیں اور ہم خطرے میں زندہ رہنے کی ہم نے عادت ڈال چکی تھی۔ علی باکر جو تھے وہ رات گزارنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی قصہ سنانے لگ جاتے۔ بمبوں کے دھماکے کی اچانک گونج جو تھی وہ بالکل ہمارے خیموں کے پاس سنائی دی، اور اس وقت ایک کوہرام مچ گیا جو زی روح سامنے آئے وہ سب تیغ ہو گئے، عورتوں بچوں کو بھی بخشا نہیں گیا۔ اور اسی کوہرام میں میرا شوہر علی باکر بھی موت کی نیند سو گیا اور میں بدبخت بچ گئی، لیکن میں اسقاط حمل کا شکار ہو گئی۔ کئی دن کی امدادی ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب میں صحت میری کچھ بحال ہوئی تو میں خیمے سے باہر نکلی اور میں اس وقت افغانستان کے کابل پر پہنچی۔ سب لوگ پوری توجہ کے ساتھ سکینہ علی باکر کی آپ بیتی سن رہے تھے اور دم بے خود تھے کہ وہ اس واردات کو بیان کرتے ہوئے خوف سے لرزنے لگی تھی۔ سکینہ علی باکر کہہ رہی تھی کہ اس تباہی میں جن ماؤں کی اولادیں جو تھی وہ کام آئی، جن کے شوہر موت کا لقمہ بن گئے، اور کتنی بیٹیوں کے سہاگ اجڑ گئے، اور کتنی بہنیں جو تھی وہ بیوہ ہو گئیں، اور ان کے پاس کم از کم ان کی کسی کے پاس کوئی نشانی ہے اور کسی کے پاس کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ ذہن میں ان کے چہروں کا تصور تو محفوظ ہے، یادداشت میں ان کا نام تو محفوظ ہے، لیکن مجھے تو اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس بچے کی سالگرہ منا رہی ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جس کا میں نے نام بھی نہیں رکھا تھا، جس کو میں نے اپنی گود میں ڈال کر یہ چوما بھی نہیں تھا، میں نے اس کا لمس کو احساس بھی نہیں کیا تھا، مجھے کوئی تجربہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ میرے پاس تو اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں تھا، آنے سے پہلے ہی وہ موت کی نیند سو چکا تھا۔ میں ہر بڑے ملک میں جا کر اس لیے بچے کی سالگرہ مناتی ہوں کہ ہر بڑے ملک کی لوگ ان کے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، مصوروں کو وہاں میں بلاتی ہوں، ان کو اپنی داستان آپ بیتی سناتی ہوں کہ شاید یہ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں، جو اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے ہیں، جو عدل اور انصاف کو علمبردار ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں کہ اس ظلم و ستم کو وہ روکیں اور اس کے لیے کوئی عالمی اقدام کریں۔ ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور یہ مطالبہ کرنا ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ ان لوگوں پر ظلم و ستم کرنے بند کریں، جیسے آج کل فلسطینیوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے نہتے عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان آج آپ لوگوں سے چھپی نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بے گناہ مرد، عورتیں، بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، ان کی جانیں جا رہی ہیں، خاندان کے خاندان مٹ رہے ہیں، پوری قوم کی زندگی جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک میں، برما میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، چین میں مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، شام میں خانہ جنگی مسلمانوں کے ظلم و ستم اور بمباری کا شکار ہو رہے ہیں، یمن میں بیرونی مداخلت کی وجہ سے مسلمان بھوک، بیماری اور بمباری کا شکار ہیں، کشمیر میں کرفیو اور مسلمان خوف و ہراس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، افغانستان میں طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے وہاں مسلمانوں کی زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں ان بڑے بڑے ممالک میں جا کر اپنے بیٹے کی سالگرہ اس لیے کرتی ہوں کہ میں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑوں کہ آخر ہمارا یا ان لوگوں کا یا بچوں کا ان کا کیا قصور ہے جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج میں یہاں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دنیا کے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب، نسل یا رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے اور مل کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم انصاف اور امن کے قیام کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے اور عالمی برادری کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں امن و انصاف قائم ہو سکے۔
امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو اس ملک کو، جو اس دنیا کو چلانے والے ہیں. شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے. میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور جاتے جاتے میک شور کر لیں کہ آپ نے شائستہ اسٹوڈیو 9 کو سبسکرائب کر لیا ہے. خدا حافظ.